یہ کہانی ہے ایک پرانی حویلی کی، ایک ایسے راز کی جو کبھی نہ کھلا۔ موسم کچھ عجیب تھا، نہ گرمی نہ سردی، ہوا میں ایک ٹھنڈی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب چکا تھا اور آسمان پہ ہلکی سی پیلی روشنی رہ گئی تھی۔ شہر کا ایک چھوٹا سا علاقہ، پرانی حویلی روڈ، جہاں انسان کم اور کہانیاں زیادہ رہتی تھیں۔ ارمان 25 سال کا ایک سمجھدار لیکن کچھ کھویا کھویا سا لڑکا اپنی سائیکل پہ وہاں سے گزرتا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی، آنکھوں میں کچھ تلاش کرنے کی لگن۔ اس کا راستہ روز کا تھا، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ اس کی نظر ایک پرانی ٹوٹے پھوٹے گیٹ پر ٹک گئی جہاں لکھا تھا سلیم منزل 1920۔ ارمان رکا۔ پہلے کبھی اس نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن آج جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا اندر جانے کو۔ تھوڑا سوچا، پھر سائیکل سائیڈ میں لگائی اور گیٹ کو ہاتھ لگایا۔ گیٹ کی زنجیر کھلی ہوئی تھی۔ ایک کراہٹ بڑی آواز کے ساتھ گیٹ کھلا اور ارمان اندر چلا گیا۔ اندر ایک بگچی کا منظر تھا، لیکن سب کچھ سوکھا ہوا، زمین پہ پتوں کا ڈھیر اور ہوا میں مٹی کا دھواں۔ ارمان کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن قدم رک نہیں رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پہ پڑی جو زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، لال دوپٹہ، ہرے شلوار قمیض، اس کا چہرہ بے پناہ خوبصورت لیکن آنکھوں میں گہری اداسی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارمان نے پوچھا۔ لڑکی نے سر اٹھایا، مسکرانے کی کوشش کی، لیکن آنسوؤں سے بھری آنکھیں سب کچھ کہہ گئیں۔ میں انتظار کر رہی ہوں اس سچ کا جو چھپایا گیا ہے۔ ارمان کا دل ایک پل کو رکا۔ اس نے سوچا یہ لڑکی کون ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں ارمان ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لیلا، اس نے ہاتھ ملایا، ٹھنڈا لیکن کسی راز سے بھرا ہوا۔ لیلا اسے حویلی کے اندر لے گئی۔ دیوار پہ پرانی تصویریں جہاں ایک مرد اور عورت مسکرا رہے تھے، نیچے لکھا تھا سلیم اور فریدہ 1925۔ ارمان نے دیکھا، تصویر کی آنکھیں جیسے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ لیلا نے پوچھا۔ میں نہیں، ارمان نے سر ہلا دیا۔ یہ میرے دادا دادی ہیں، لیلا نے کہا، اور یہ حویلی کبھی ہماری تھی۔ ارمان حیران تھا، لیکن اسے کچھ عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی، جیسے وہ پہلے بھی یہاں آیا ہو۔ لیلا نے ایک پرانی ڈائری اٹھائی جہاں ڈائری میں دادا نے لکھی تھی، اس میں کچھ راز ہیں لیکن کچھ پنے غائب ہیں۔ ارمان نے ڈائری دیکھی، لکھا تھا جو دیکھ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، جو چھپا ہے وہ جان لیوا ہے۔ لیلا نے ارمان کو ایک پرانا کمرہ دکھایا۔ وہاں ایک پرانی گھڑی چل رہی تھی، لیکن اس کا ٹائم ہمیشہ 3:33 پر اٹکا ہوا تھا۔ کیا تمہیں پتا ہے اس وقت کیا ہوا ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ ارمان نے سر ہلا دیا۔ نہیں، اس وقت میرے دادا غائب ہو گئے تھے، لیلا نے کہا، اور ان کی لاش کبھی نہیں ملی۔ ارمان کا دل ٹھک ٹھک کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ عجیب تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں لیلا کا درد صاف دکھتا تھا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، ارمان نے کہا۔ لیلا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تمہارا سفر اب شروع ہوا ہے ارمان۔ ارمان نے تصویر کو دیکھا۔ اچانک تصویر کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زمین پر پاؤں چپک گئے۔ مت دیکھو، لیلا چیخی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ارمان کی آنکھوں کے سامنے پرانی یادیں چلنے لگیں۔ ایک آدمی جو حویلی میں کسی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا، ایک عورت جو رات کو چھپ چھپ کر کچھ لکھ رہی تھی، اور ایک لڑکی جو بار بار اس گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، پھر سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ جب ارمان کی آنکھیں کھلی تو وہ ایک پرانے کمرے میں تھا۔ لیلا اس کے پاس تھی۔ ارمان، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ارمان نے سر ہلا دیا۔ یا سب ٹھیک ہے، لیلا نے کہا۔ تصویر میں وہ بند ہیں جو مر گئے ہیں، لیکن ان کا راز زندہ ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ارمان نے پوچھا۔ راز ڈھونڈنا ہوگا، لیلا نے کہا، اگلے چاند کے پہلے، ورنہ یہ حویلی تمہیں اپنا بنا لے گی۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ یہ صرف ایک لڑکی کا انتظار نہیں تھا، یہ اس کی اپنی کہانی تھی جس کا پہلا پردہ ابھی اٹھا تھا۔ ارمان اور لیلا حویلی کو بیسمنٹ کی طرف چلے۔ وہاں ایک پرانا تالا لگا تھا۔ لیلا نے ایک چابی نکالی اپنے ہار سے اور تالا کھول دیا۔ اندر ایک پرانی صندوق تھی۔ ارمان نے صندوق کھولا تو اندر ایک پرانا خط تھا۔ اس پہ لکھا تھا، جس نے بھی یہ صندوق کھولا اس کا سفر واپس نہیں ہوگا، سچ جاننے کی قیمت تمہاری زندگی ہے۔ ارمان نے لیلا کی طرف دیکھا۔ کیا تم تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ لیلا نے سر ہلا دیا۔ ہم دونوں تیار ہیں۔ صندوق کے نیچے ایک پرانا راستہ تھا جو اندھیروں میں لے جا رہا تھا۔ اندھیرے راستے میں چپ راز اور ایک سچ جو ارمان اور لیلا کی زندگی بدل دے گا۔ کیا وہ واپس آ پائیں گے، یا حویلی ان کا نیا گھر بن جائے گی؟ جانیے اگلے ایپیسوڈ میں۔